وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ دنیا کا ایک مقام ہے، آخرت کا ایک مقام ہے۔ یہ دنیا کا کیا مقام ہے؟ یہ دنیا کا مقام یہ ہے کہ یہاں حیات اور موت کا سلسلہ ہے، حیات اور موت کا سلسلہ ہے دنیا میں، یہ دنیا کا مقام ہے۔ ہر گھر میں پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، ہر گھر میں حیات، ہر گھر میں موت، ہر گھر میں حیات، ہر گھر میں موت۔ اور آخرت، کہ آخرت الگ ہے، کہ آخرت میں کیا ہے؟ کہ آخرت میں بدلہ ہے اور بقا ہے، دو چیزیں ہیں، بدلہ اور بقا۔ یعنی آخرت میں فنا ہونا نہیں ہے، فنا دنیا پر آ گیا، موت پر شخصی فنا، قیامت پر اجتماعی فنا، یہ دو فنا دنیا کے لیے ہے۔ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مرا وہ اپنی قیامت کو اس سے تو ہو گئی۔ اجتماعی قیامت کہ اس کی تاریخ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے، اس میں اجتماعی فنا ہوگا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پہاڑ اڑیں گے روئی کے گالوں کی طرح سے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کہ دنیا کہ اس میں زوال ہے، کمال ہے، زوال ہے، کمال ہے، حیات ہے، موت ہے، یہ ایک حالت نہیں ہے، ایک حالت نہیں ہے۔ اور آخرت کہ آخرت جو ہے اس کو بقا ہے، اس کو بقا ہے کہ وہ باقی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور آخرت اللہ تعالیٰ بندوں کو بطور بدلہ کے دیں گے، یہ تمہارا بدلہ، یہ تمہارا بدلہ بنا کر دیں گے کہ یہ لو۔ حالانکہ ہم بدلے کے حقدار نہیں ہیں۔ بندہ کیا بدلہ مانگے اللہ سے؟ جو کچھ دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا، یہ تو خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے ساتھ جو نعمت ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے دیا ہے، تمہارا کیا ہے؟ پھر دین بھی اللہ نے دیا ہے، توفیق بھی اللہ نے دی ہے، حالات بھی اللہ نے عمل کرنے کے پیدا کر دیے، تو اب تم بدلہ کس چیز کا مانگتے ہو؟ بدلہ کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ میرے بات سمجھ رہے ہیں؟ بدلہ کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ جو کام آدمی دوسرے کے نفع کے لیے کرے اس کا ہوتا ہے بدلہ، یہ قاعدہ ہے۔ مثال کے طور پر درزی نے آپ کا کپڑا سیا ہے تو آپ کے نفع کے لیے اس نے کام کیا ہے، وہ بدلہ مانگے گا، ہے نہیں یہ بات؟ دھوبی نے آپ کا کپڑا دھویا ہے تو آپ کے نفع کے لیے ہوا ہے، تو وہ آپ سے بدلہ مانگے گا، میں نے تو کپڑا دھویا اس کے پیسے لاؤ، میں نے کپڑا سیا ہے اس کے پیسے لاؤ۔ یہ قاعدہ ہے، بدلہ اسی کا مانگا جاتا ہے کہ جو کام دوسرے کے نفع کے لیے کرے تو وہ دوسرے سے اپنا بدلہ مانگے۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ نے اللہ کے نفع کے لیے نماز پڑھی ہے؟ کیوں بھائی؟ کہ آپ کے نماز پڑھنے سے اللہ کا نفع ہو جائے گا، آپ نے زکوٰۃ دی ہے اللہ کا نفع ہو جائے گا، آپ تبلیغ میں جائیں گے تو اللہ کا نفع ہو جائے گا۔
ایسا ہے قاعدہ تو وہی ہے، جو آدمی کسی کے نفع کے لیے کام کرے وہ بدلہ مانگے. تو آپ نے اللہ کے نفع کے لیے کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے. پھر بھی اللہ بدلہ دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں پھر بھی بدلہ دے رہے ہیں. ایک سبحان اللہ پڑھے گا تو احد پہاڑ کے برابر بدلہ ہے اس کا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے. حضرت عمر نے کہا ہم تو بہت پڑھیں گے قل هو اللہ. فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، پڑھو کتنا پڑھنا ہے. تو بدلہ تو ہوتا ہے اس وقت جب کسی کے نفع کے لیے آپ کام کرو، اسے بدلہ مانگو. اللہ کے نفع کے لیے کام کیا تھا کہ نہیں؟ نفع تو آپ کا تھا. جی ہاں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، یہ کہا. تم تو اپنے لیے کرتے ہو، پھر بدلہ مانگنے کا کیا حق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کریمی شان سے اس کو بدلہ بناتے ہیں کہ یہ تمہارا بدلہ. ہاں یہ بھی اس کا انعام ہے. تو میں نے کہا آخرت جو دی جائے گی وہ بطور بدلہ کی دی جائے گی. یہ لو. ہاں بدلے میں یہ بات ہوگی کہ اللہ بدلے کو بڑا چڑھا کر دیں گے. کیا دیں گے؟ بڑا چڑھا کر کے دیں گے. ہاں تجارت کرنے والے کی طرح ناپ تول کر نہیں دیں گے. تجارت والا بھی بدل دیتا ہے کہ ایک کلو کے پیسے لیے ہیں تو وہ 1 کلو تول کے دے گا، زیادہ نہیں دے گا، کیونکہ کلو کے ہی پیسے آئے ہیں. ہاں تو ناپ تول کے دے گا. اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ناپ تول تو اس لیے کرے گا کہ انصاف کرنا ہے، اس لیے انصاف کریں گے، عدل کریں گے، اور پھر فضل کریں گے کہ تم نے کیا تو اتنا ہی ہے مگر ہم اپنے فضل سے زیادہ دیتے ہیں. یہ کہا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر نیکی ایک ہوگی اللہ اس کو بڑھائے گا اور اپنی طرف سے بہت بڑا فضل، بہت بڑی مہربانی بنا کر اس کو دیں گے کہ یہ لو یہ لو، اور دیتے رہیں گے. کیا کریں گے؟ دیتے ہی رہیں گے. یہ لو یہ لو یہ لو، ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہا آخرت بہتر ہے اور باقی بھی ہے. آخرت کی 2 صفتیں ہیں کہ وہ بہتر ہے. کس سے؟ کہ دنیا سے. کہ دنیا سے آخرت بہت بہتر ہے. کہ کس لحاظ سے؟ کہ دنیا کی چیزوں میں تغیر آتا ہے، نئی ہے تو پرانی ہو جاتی ہے، صحیح ہے تو ٹوٹ جاتی ہے. ہاں دنیا کا یہ حال ہے. جوانی ہے تو بوڑھاپا آ جاتا ہے. ہر چیز میں تغیر. آخرت میں کوئی تغیر نہیں، بلکہ بڑھنا ہی بڑھنا، بڑھنا ہی بڑھنا. ہاں حدیثوں میں ہے کہ جنت والوں کو اللہ جوانی دیں گے. کیا دیں گے؟ جوانی دیں گے. 30-33 سال کی عمر کا بنا کر جنت میں بھیجیں گے، اور یہ جوانی ختم نہیں ہوگی. جوانی ختم نہیں ہوگی. جو پوشاک پہنائیں گے وہ پرانا نہیں ہوگا. جوانی ختم نہیں ہوگی اور پوشاک پرانا نہیں ہوگا. ہاں
کیوں کہ آخرت کو بقا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. پوشاک پرانا ہو جاوے، پھٹ جاوے، کہ یہ نہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ پہنتے پہنتے پرانا ہو گیا، پھٹ گیا. آخرت میں ایسا نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، ترقی ہے. کیا ہے؟ ترقی ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کی دعوت دی ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے ہر صلاحیت والے کو، مال کی صلاحیت ہو، عزت کی صلاحیت ہو، سمجھ کی صلاحیت ہو، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے.